کتابوں سے اسلامی جب نصاب جہاد کا نکالا گیا تو ظاہری بات ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر جذبہ جہاد تو نہیں آ سکتا۔ آج ہماری کتابوں کے اندر سے سچی کہانیاں جو سچ کے واقعات میں مبنی تھی، جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی تھی، جب اسے نکال دیا گیا ہماری نوجوان نسل کیسے سچ بولے گی؟ جب ہماری نوجوان نسلوں کے نصاب کے اندر سے جناب سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت کو نکال دیا گیا، کیسے ان کے سینہ کے اندر حضرت علی شیر خدا یا حضرت عمر بن خطاب کی محبت پیدا ہوگی؟ ارے جب ان کی کتابوں کے نصابوں کے اندر سے صحابہ کرام کے واقعات نکال دیے گئے، اتفاق میں برکت ہے، ایسے واقعات نکال دیے گئے، پھر یہ قوم کے نوجوان بچے کیسے اپنے اندر جذبہ ایمانی لے کے اسلام کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ یہ نصاب کے اندر سے یہ چیزیں اسی لیے نکالی گئی ہیں تاکہ یہ جو قوم ہے اس کے سینے کے اندر سے محبت مصطفیٰ نکلے، اسلام کی محبت نکلے۔ یہ لوگ جو پہاڑ کی مانو چٹانوں کی مانند بن کے کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں ریت کی مانند ثابت کیا جائے۔ آج وہی وجہ ہے جب یہ نصابوں کے اندر سے یہ چیزیں نکالی گئی تو ہمارے نوجوان بچوں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ بھی دور ہو گئی اور جذبہ جہاد بھی دور ہو گیا، اتفاق کی برکتیں بھی دور ہو گئی، اور جو چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے تھیں وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ اس کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہماری قوم کو نہ تو سیرت مصطفیٰ سکھائی گئی ہے، نہ سیرت صحابہ سکھائی گئی ہے، نہ سیرت خالد بن ولید سکھائی گئی ہے، نہ سیرت سیدنا شیر علی خدا سکھائی گئی ہے، نہ عدل و انصاف کے لیے جناب سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت پڑھائی گئی ہے۔ جب یہ ایسی سیرتیں اس نوجوان نسل کو نصاب کے اندر پڑھائی جاتی، خدا کی عزت کی قسم یہی نوجوان نسل کل کو غازی بنتے اور یہی فوجی بنتے اور یہ اسلام کے لیے بھی لڑتے اور اپنے وطن کے لیے بھی ضرور لڑتے۔ تو اس لیے جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر جذبہ ایمانی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہوں گے، جب اس نوجوان نسل کو یہ پتہ ہوگا کہ حضور نے کتنے غزووں کے اندر شرکت کی، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تلواریں ٹوٹی، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی، جب اس نوجوان نسل کو یہ پتہ ہوگا نا، پھر ان کے دل کے اندر بھی اسلام کی محبت پیدا ہوگی، پھر ان کے دل کے اندر بھی صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوگی۔ آج نوجوان نسل کے دل میں اگر محبت ہے تو فیس بک کی ہے، اگر محبت ہے تو انٹرنیٹ کی ہے، اگر محبت ہے تو صرف ٹیلی ویژن اور وی سی آروں کی ہے۔ اسلام کی محبت ان کے سینوں سے نکالی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ سارا کا سارا جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل دیکھ رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر سے وہ واقعات وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ کاش ان کو قرآن کی تلاوت سکھائی ہوتی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھائی ہوتی اور انہیں جذبہ جہاد اور جہاد کے فضائل سکھائے ہوتے، پھر انہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کیا پاور رکھتا ہے اور اسلام کی کیا پاور ہوتی ہے اور اسلام کے لڑنے والوں کا مقام اور وقار کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج نوجوان نسل کو واپس اپنے مقصد کی جانب آنا ہوگا، اپنی مقصد کی جانب آنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا کو ہم اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دن اور رات جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اسے نیک اور اچھے اور احسن کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بہت سارا کچھ سیکھنے کے لیے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارا نوجوان بچہ صبح کو سحری کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور وہ سارا دن جو ہے وہ فیس بک چل رہی ہوتی ہے، رات کو وہ افطاری کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے دوستوں کے ساتھ باہر گلیوں کے اندر گھومتا ہے، پھر رات گئے تک سحری تک اس کی فیس بک اور انٹرنیٹ چل رہی ہوتی ہے، اور صبح کو پھر وہ کیا کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد کچھ وقت پھر کھیلنے اور کودنے کے بعد پھر وہ آرام کرتا ہے، ظہر کے وقت اٹھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے آرام کرتا ہے، اب وہ پھر عصر پڑھتا ہے، پھر عصر کے بعد وہ خرید و فروخت کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ وقت اس نے پہلے ہی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ رمضان شریف کا مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ کاش اس رمضان شریف کا مہینے کے اندر ہم نے ایک سیرت کی کتاب رکھی ہوتی اور اس سیرت کی کتاب کو پڑھتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ رسول اللہ کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتا، اسے پتہ ہوتا۔ لیکن نہ اس بچے نے قرآن کو پڑھا اور نہ ہی سیرت مصطفیٰ کو پڑھا، صرف روزہ رکھا اور سو لیا اور سونے کے بعد اٹھا افطاری کر لی، پھر افطاری کے بعد اٹھا پھر رات تک جاگتا رہا، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ہے میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وقت یہ زندگی گزر جانی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ بے حد مختصر ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک بہت بڑے
نوجوان عالم دین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. وہ صبح سحری کے وقت اٹھے اور سحری کرنے کے لیے اٹھے, حرکت قلب بند ہوا, اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے, لیکن انسان کی زندگی جڑی وہ بڑی مختصر سی ہے. کاش ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کی آئینہ کے اندر ڈال لیں. کاش ہم اپنی زندگی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ڈال لیں. یہ زندگی بڑی مختصر ہے. ہم نے اس زندگی کو بڑا طویل اور لمبا سمجھا کہ ہم نے شاید یہ سمجھا کہ ابھی عید آئے گی, نئے کپڑے پہنیں گے, سب کچھ کریں گے. یار کسی کو کیا معلوم ہے کسے عید آنی ہے اور کسے عید نہیں آنی ہے. ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن ہم اپنا ایمان سلامت لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. وہ عید تو حقیقی عید تو وہ ہے. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عید والے دن ہزاروں قطار رو رہے ہیں, آنسو جاری ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عید تو ان کی ہے جن کے نماز اور روزے قبول ہوئے, میری عید کیا ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب بھی زاروں قطار رو رہے ہیں. فرمایا کہ اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے, اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے, کھانا کھانے کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. یار ان لوگوں کی عیدیں اس طرح کی ہوا کرتی تھی, تو آج ہماری عیدیں کیسی ہیں؟ ہماری عیدیں تو سارا دن غفلت کے اندر گزر جاتی ہیں. پورا رمضان شریف ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, تراویحیں پڑھی ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کی ہوتی ہے. عید والے دن وہ سارا کچھ اس کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ صرف رمضان شریف کی وہ جو آخری تاریخ ہوتی ہے مغرب تک, ہم کہتے ہیں اب تک ہم مسلمان ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلام کے اندر تھے اور اسلام کے اندر ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور خدا کی عزت کی قسم اگر اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہوا, پھر خدا کی عزت کی قسم قبر کی زندگی بھی اعلیٰ زندگی بن جائے گی. اور وہ زندگی ایسی بنے گی کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اب داخل ہو جا جنت کے اندر. ایسی زندگی ہونی چاہیے, انسان ایسی زندگی بسر کر کے جائے. بہرحال میدان بدر کے اندر صحابہ کرام نے یوں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قربانیاں دی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خطاب کیا کہ صحابہ کیا لڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو آپ کے دائیں اور آگے اور پیچھے ہیں, ہر طرح لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خطاب کیا, خطاب کرنے کے بعد حضور نے صفیں درست فرمائی, صحابہ کرام کی صفوں کو درست کیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول کے پیٹ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی رکھ کے پیچھے کی جانب کیا کہ اپنی صف کو سیدھا کرو. اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا, ظلم کیا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ حضور سے بدلہ لے رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے جو پیٹ کے اوپر آپ نے چھڑی رکھی ہے نا, یہ بڑی سختی کے ساتھ رکھی ہے, تو مجھے تکلیف ہوئی ہے, تو آپ تو انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں, میں تو انصاف لینا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں انصاف دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرے پیٹ پہ آپ نے چھڑی رکھی تھی وہ ننگا تھا, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا پیٹ مبارک ننگا کرو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا, اس صحابی مصطفیٰ کے ساتھ وہ چمٹ گیا, وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو چومنا شروع کر دیا. اس نے جو صحابہ کرام اس کی جانب دیکھ رہے تھے یار یہ کیسا حضور سے بدلہ لے رہا ہے, اب وہی صحابہ کرام کہہ رہے تھے یار کتنا خوش نصیب ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے لپٹا ہوا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میں نے اس جنگ کے اندر شہید ہو جانا ہے, میرا دل چاہتا تھا تاکہ میرا جو جسم ہے وہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے جسم کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دے.